محبت کا قیدی۔ المیر نے گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کو عبور کرتے ہوئے اندر پورج میں آ کر روکی تو کشف کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے باہر کا سنسان ماحول دیکھا جہاں دور دور تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی، اور پھر گھبرا کر برابر میں بیٹھے المیر کی طرف دیکھا جو انتہائی سکون سے گاڑی بند کر رہا تھا۔ کشف نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں مسلا اور پریشانی سے پوچھا، یہ راستہ تو گاؤں کو نہیں جاتا، پھر آپ مجھے ادھر کیوں لائے ہیں؟ ہم لوگ تو شادی پر جا رہے تھے اور سب بڑے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ المیر اس کی بات سن کر بالکل لاپرواہی سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا کہ گڑیا، مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، اس وقت مجھ سے مزید ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی، اس لیے رات ادھر ہی گزار لیتے ہیں اور باقی کا سفر صبح آرام سے کر لیں گے۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گیا اور کشف کی مزید کسی بات کا جواب دیے بغیر سیدھا اندر کی طرف چلا گیا۔ کشف گاڑی میں اکیلی بیٹھی خوف سے لرزنے لگی، کیونکہ اسے بچپن سے ہی المیر کی خاموشی اور اس کے اندر ایک عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا، اور آج رات اس سنسان فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ اکیلے رکنے کا خیال ہی اسے اندر سے ہلا رہا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے المیر نے ہمیشہ اسے اپنی نظروں میں قید رکھا تھا۔ وہ کبھی اس کی آزادی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے فارم ہاؤس پر گہرا سکون چھایا ہوا تھا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے اور کسی کی موجودگی کے احساس سے کشف کی آنکھ کھل گئی۔ گھوپ اندھیرے میں المیر کو اپنے بیڈ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ خوف کے مارے بستر پر پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ المیر کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور جنون تھا جس نے کشف کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ المیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، آج سے چند ماہ پہلے تم نے بابا جان سے کیا بولا تھا کہ میں ظالم ہوں، مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ کشف مزید پیچھے کی طرف کھسکی اور تھر تھر کانپتی ہوئی بولی، جی مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو آج بھی آپ کے ساتھ نہ آتی اگر تایا جان نہ کہتے تو۔ اس کی بات سن کر المیر نے غصے اور نفرت سے اس کا بازو دبوچ لیا اور اس کے قریب ہو کر انتہائی کرخت آواز میں بولا کہ تم نے میرے رشتے سے انکار کر کے کیا سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اب تم چاہے جتنا مرضی رو اور تڑپو، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا۔ المیر کا یہ بدلا ہوا خوفناک روپ دیکھ کر کشف کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ اسے اپنی زندگی اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ المیر نے کشف کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتا ہوا لاؤنج کی طرف لے آیا، جہاں کشف نے دیکھا کہ رات کے اس پہر ایک مولوی صاحب اور دو انجان آدمی پہلے سے ہی وہاں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کشف نے یہ سب دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن المیر کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے تک نہ دیا۔ مولوی صاحب نے المیر کے کہنے پر نکاح پڑھانا شروع کیا تو کشف نے رو رو کر انکار کیا اور اونچی آواز میں چلانے لگی، لیکن المیر نے اس کا منہ بند کر دیا اور زبردستی کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ میں پین تھما دیا۔ کشف روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اس زبردستی کے نکاح نامے پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ المیر کا جنون اس وقت ساتویں آسمان پر تھا اور وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد المیر نے ان لوگوں کو وہاں سے رخصت کیا اور کشف کو دوبارہ کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا، جہاں کشف صدمے سے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ المیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور صاف لفظوں میں بولا کہ اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور اب مجھ سے کوئی تمہیں الگ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حق زوجیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کشف کے گرد اپنے حصار کو تنگ کر دیا، جبکہ کشف کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی اور وہ خود کو المیر کے رحم و کرم پر بے بس محسوس کرنے لگی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن فارم ہاؤس کے کمرے میں پہنچی تو المیر بالکل پرسکون اور نارمل انداز میں تھا، جیسے رات یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال درست کیے اور پھر ایک نظر بستر پر پڑی کشف پر ڈالی، جو رات بھر رونے کی وجہ سے نڈال ہو چکی تھی۔ المیر نے انتہائی عام سے لہجے میں اسے تیار ہونے کا کہا اور خود باہر گاڑی سٹارٹ کرنے چلا گیا، جبکہ کشف صدمے کی ایک ایسی حالت میں تھی جہاں اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے اور اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کسی مشینی گڑیا کی طرح اٹھی، اپنی چادر درست کی اور بھاری قدموں سے چلتی ہوئی باہر آئی، جہاں المیر گاڑی کا دروازہ کھولے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کشف کے گاڑی میں بیٹھتے ہی المیر نے لاپرواہی سے گاڑی کو مین ہائی وے پر ڈال دیا اور گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ پورا راستہ المیر خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا، جبکہ کشف کے ذہن میں وہ خوفناک رات گردش کر رہی تھی۔ اسے اب یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب وہ گھر پہنچیں گے تو سب کو کیا بتائیں گے
کیا وہ اس حقیقت کو چھپا سکے گی کہ اب وہ اس شخص کی بیوی ہے جس سے وہ ہمیشہ بھاگتی رہی ہے؟ المیر کی گاڑی کی رفتار اب بھی تیز تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا کی طرف اسے لے جا رہا ہو۔ کشف نے ایک بار پھر المیر کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فتح کی چمک تھی جو کشف کے لیے سزا سے کم نہ تھی۔ گاؤں کی حدود شروع ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ المیر کی گاڑی جب آبائی حویلی کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو کشف کا دل ایک بار پھر اچھل کر حلق میں آ گیا۔ حویلی کے صحن میں رونق لگی ہوئی تھی۔ دور دور تک مہمانوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور شادی کے گیتوں کی آوازیں کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ کشف کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے واپس آئی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کے فیصلے کر دیے گئے تھے۔ المیر نے گاڑی پورج میں روکی اور ایک سرد نگاہ کشف پر ڈالی، جو ابھی تک گاڑی میں بیٹھی ساکت و جامد تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کشف کی طرف جھک کر انتہائی دھیمی مگر دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ دیکھو کشف، اگر تم نے یہاں کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی یا تمہارے چہرے کے تاثرات سے کسی کو بھی یہ شک ہوا تو سمجھ لینا کہ تمہارے لیے یہ حویلی کسی جیل سے کم نہیں ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ مسکراؤ اور جب سب کو دکھاؤ کہ تم کتنی خوش ہو۔ کشف نے کانپتی ہوئی نظروں سے المیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے لب پیچھے اور گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، اس کی سہیلیوں اور کزنوں نے اسے گھیر لیا۔ سب اس کے لباس اور میک اپ کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن کشف کو تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اس کی والدہ اس کے قریب آئی اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی کہ کشف بیٹا، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، ہم سب کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ المیر کہاں رہ گیا تھا؟ کشف کی زبان لڑکھڑائی۔ اسے لگا کہ اگر وہ کچھ بولی تو اس کی سسکی نکل جائے گی۔ تبھی المیر پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہم تھوڑا راستے میں رک گئے تھے، کشف کو آرام کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ المیر کا ہاتھ اس کے کندھے پر یوں جکڑا ہوا تھا جیسے وہ اسے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہو۔ کشف نے صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچ سکی۔ شادی کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ ڈھول کی تھاپ، لوگوں کا ہجوم اور روشنیوں کی چمک کشف کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ جب المیر بار بار اپنی نظروں کے حصار میں اسے لے رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ المیر کی ہر نظر اس پر ہے اور وہ کسی بھی لمحے اسے وہاں سے اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ تقریب کے دوران المیر کے تایا جان اس کے قریب آئے اور بولے کہ بیٹا المیر، آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کیا تمہاری شادی کی خواہش پوری ہو گئی؟ المیر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کشف کی طرف دیکھا اور کہا، جی تایا جان، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو میں ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ کشف نے نیچے کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے المیر کے یہ الفاظ اس کے وجود پر خنجر کی طرح لگ رہے ہوں۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور تقریب اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ المیر نے مجمع کے درمیان سے کشف کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے لے آیا۔ سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھی۔ المیر نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ کشف میرے ساتھ میرے کمرے میں چلے، کیونکہ اب وہ صرف ایک مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن ہے۔ کشف کو لگا جیسے اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ نکاح زبردستی کا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے المیر کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہ ڈراؤنا منظر یاد آ گیا جو پچھلی رات فارم ہاؤس میں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے المیر کے ساتھ چلنے لگی، حویلی کے اندرونی راستے سے گزرتے ہوئے۔ المیر نے کشف کو ایک تاریک راہداری میں کھینچ لیا۔ اس نے کشف کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور انتہائی کرخت لہجے میں بولا کہ تم نے دیکھا کہ سب کتنے خوش ہیں، اب تمہیں بھی اسی طرح خوش رہنے کا ناٹک کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی ہمت دکھائی تو یاد رکھنا اگلی بار میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تمہیں اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کو۔ کشف نے سسکی بھرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ المیر اسے اپنے کمرے کے دروازے پر لے آیا، جہاں اسے ایک نئی اور تکلیف دہ زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ کشف نے ایک بار آخری بار
پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں روشنی تھی لیکن اس کے سامنے صرف اندھیرا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی کشف کو لگا جیسے ہوا کا دباؤ بڑھ گیا ہو۔ المیر نے کمرے کی لائٹس آن کی تو ہر طرف ایک عجیب سی چمک اور چکا چوندھ نظر آئی جو اس وقت کشف کی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ المیر نے اپنی جیکٹ اتاری اور اسے کرسی پر پھینکتے ہوئے کشف کی طرف مڑا۔ اس کا سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ المیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جائزہ لیا اور بولا کہ مبارک ہو کشف، آخر کار تم اس کمرے میں آ ہی گئی۔ وہ المیر کے قریب آنے سے بچنے کے لیے بستر کی دوسری طرف سرکنے لگی، لیکن المیر نے تیزی سے قدم بڑھا کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے کشف کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا اور انتہائی نرم مگر خطرناک لہجے میں کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمیں اپنی نئی زندگی کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ تم شاید سوچ رہی ہوگی کہ یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے بسی سے کہا کہ المیر، آپ کو کیا ملا یہ سب کر کے؟ میں تو آپ سے ڈرتی تھی۔ کیا آپ ایک رشتے کے لیے محبت یا اعتماد کافی نہیں تھا جو آپ نے زبردستی کا سہارا لیا؟ المیر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سپاٹ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور غصہ جھلکنے لگا۔ اس نے کشف کا بازو چھوڑ کر پیچھے کی طرف قدم بڑھائے اور دیوار پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا کہ تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے دل میں کیا ہے۔ جب تم ہر بار مجھ سے دور بھاگتی تھی، جب تم بابا جان سے میرے خلاف باتیں کرتی تھی، تب تمہیں احساس نہیں ہوا کہ تم میرا دل توڑ رہی ہو؟ میں نے تمہیں پانے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنایا جو ضروری تھا۔ شاید اب تم مجھے ظالم سمجھو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں میری اس محبت کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ المیر کی یہ باتیں کشف کو کسی منطق کی طرح نہیں بلکہ ایک جنون کی طرح محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ المیر کے اندر کوئی ایسی خلش ہے جو اسے نارمل انسان نہیں رہنے دیتی۔ کشف نے ہمت کر کے المیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر یہی آپ کی محبت ہے تو مجھے اس محبت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنا قیدی تو بنا لیا، لیکن کیا آپ میرا دل بھی کبھی جیت پائیں گے؟ کشف کے ان الفاظ نے المیر کو خاموش کر دیا۔ اس نے کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے اور جاتے ہوئے بولا کہ دل جیتنا یا نہ جیتنا میرا کام نہیں، میرا کام تمہیں اپنے پاس رکھنا ہے، اور وہ میں کر چکا ہوں۔ المیر کے باہر نکلتے ہی کشف بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے گہری سانس لی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی ملی تھی، لیکن اس تنہائی میں بھی اسے المیر کا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے گھر والے، اس کے والدین، کیا وہ واقعی کبھی اسے ڈھونڈ پائیں گے؟ کیا وہ کبھی اس قید سے آزاد ہو سکے گی؟ رات کے اس پہر جب حویلی کے باقی لوگ سو چکے تھے، کشف نے المیر کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر طرف المیر کی پسند کی چیزیں تھیں، اس کی کتابیں، اس کا سامان، سب کچھ اتنا منظم تھا کہ جیسے وہ بہت عرصے سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اچانک المیر کمرے میں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس دودھ کا تھا۔ اس نے خاموشی سے گلاس ٹیبل پر رکھا اور کشف کی طرف دیکھ کر بولا، کل صبح ہمیں بابا جان کے پاس جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سو جاؤ، کیونکہ کل کا دن تمہارے لیے کافی تھکا دینے والا ہوگا۔ المیر نے بستر کی ایک طرف لیٹنے کی تیاری کی، جبکہ کشف اب بھی ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں المیر پھر سے کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے اس کا دل مزید ٹوٹ جائے۔ المیر نے لائٹس بند کر دی اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ کشف نے آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند اس سے آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ المیر اس کے قریب ہی لیٹا ہوا ہے۔ اس کی خاموش موجودگی اسے مزید خوفزدہ کر رہی ہے۔ اندھیرے میں کشف کا دل کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی ڈور اب پوری طرح المیر کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کی ڈور کو اپنی مرضی سے جدھر چاہے گھما سکتا ہے۔ اگلی صبح کی روشنی جب کمرے میں داخل ہوئی تو کشف ابھی تک بستر کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل ان واقعات کو دہرا رہا تھا جو پہلے کچھ دنوں میں اس کی زندگی بدل چکے تھے۔ المیر بستر سے اٹھ چکا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا۔ اس کی پرسکون کیفیت دیکھ کر کشف کو غصہ بھی آیا اور ڈر بھی کہ کیسے کوئی انسان اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی آسانی سے جی سکتا ہے۔ المیر نے آئینے میں کشف کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا کہ اٹھ جاؤ کشف، آج ناشتے کے بعد ہمیں بابا جان کے پاس جانا ہے۔ کشف نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک سرد آہ بھری اور بستر سے نیچے اتر گئی۔
ناشتے کی میز پر حویلی کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن کشف کے لیے یہ سب کسی اجنبی جگہ جیسا تھا۔ المیر کا والد یعنی بابا جان نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا کہ کیسی ہو بیٹا، المیر کے ساتھ پہلا دن کیسا گزرا؟ کشف کی زبان حلق میں پھنس گئی۔ اس نے المیر کی طرف دیکھا جو اپنی کافی کا کپ تھامے بڑی توجہ سے اس کا جواب کا منتظر تھا۔ کشف نے ہمت کر کے ہلکا سا سر ہلایا اور بولی کہ جی سب ٹھیک ہے۔ المیر نے اس کی اس بات پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی، گویا اسے معلوم تھا کہ کشف اب کبھی اس کے خلاف نہیں جائے گی۔ ناشتے کے بعد المیر اسے لے کر اپنے والد کے پاس گیا۔ بابا جان نے المیر کو دیکھ کر کہا کہ المیر، تم جانتے ہو اس زمین کا معاملہ اب اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور کشف آج شہر والے فارم ہاؤس جا کر وہاں کے کاغذات مکمل کروا لو۔ یہ سننا تھا کہ کشف کا دل ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اسے وہی فارم ہاؤس یاد آ گیا جہاں المیر اس سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ وہ گھبرا کر بول اٹھی کہ نہیں، کیا ہم کل نہیں جا سکتے؟ آج میرا کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ المیر نے ایک پل کے لیے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غصہ جھلکنے لگا، لیکن بابا جان کے سامنے اس نے خود پر قابو رکھا اور بولا کہ ٹھیک ہے بابا جان، ہم کل چلے جائیں گے۔ آج میں اسے آرام کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ دوپہر کے وقت جب حویلی میں سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، کشف اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ المیر کے گھر میں اب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ اپنی الماری کی طرف گئی، المیر کے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کی خوشبو سے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک ایسی بو جو اب اس کی کمرے میں ہر طرف بسی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور المیر اندر آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور کشف کی طرف بڑھنے لگا۔ کشف نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن المیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر المیر نے کہا، دیکھو کشف، یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ سب کچھ اب تمہارا ہے۔ تم سوچتی ہو کہ میں نے تمہیں قید کر لیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں ان تمام خطرات سے محفوظ کر لیا جو باہر کی دنیا میں تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کشف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی خود غرضانہ محبت تھی۔ المیر نے مزید کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا سوچیں گے؟ کیا سب اب تمہاری فکر نہیں ہونی چاہیے؟ تم صرف میری ہو اور میری زندگی کا مقصد صرف تمہیں خوش رکھنا ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ اسے خوش نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہو۔ کشف نے تھک کر کہا کہ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے خوش رکھ پائیں گے؟ کیا زبردستی کی محبت کبھی کسی کو خوش دیتی ہے؟ المیر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کشف کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو کشف کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ محبت میں سب جائز ہے کشف، اور وقت آنے پر تم خود کہو گی کہ یہ سب صحیح تھا۔ یہ کہہ کر المیر وہاں سے چلا گیا، جبکہ کشف کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے آسمان کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ واقعی کسی پنجرے میں بند ہو اور اس پنجرے کا مالک المیر کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اگلے کچھ دن حویلی میں جیسے ایک خاموش طوفان کی طرح گزرے۔ المیر اب کشف کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ کبھی اسے باغ میں لے جاتا تو کبھی اپنے پرانے کمروں میں، جہاں وہ اپنی یادیں اس کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کشف کے لیے یہ وقت کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ ہر لمحے المیر کے بدلتے ہوئے موڈ کو بھانپنے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ اسے محبت سے دیکھتا تو کبھی اس کی خاموشی اسے خوفزدہ کر دیتی۔ ایک شام جب حویلی کے باغ میں کافی رونق تھی، المیر کا ایک پرانا دوست حویلی آیا۔ وہ المیر کے ساتھ کافی وقت گزارتا رہا اور اسی دوران کشف کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ بار بار اسے دیکھتا رہا۔ کشف کو اس کی نظروں میں ایک عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی۔ جب وہ دوست وہاں سے گیا تو المیر کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اس نے کشف کا بازو مروڑتے ہوئے کمرے میں کھینچ لیا اور غصے سے چلایا کہ تم نے دیکھا کہ وہ کس طرح تمہیں گور رہا تھا؟ کشف، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو جب کوئی اور وہاں موجود ہو۔ تم میری بیوی ہو، تمہاری خوبصورتی اور تمہارا وجود صرف میرے لیے ہے۔ کشف نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا کہ المیر، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس وہاں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ المیر نے اس کا چہرہ دیوار کے ساتھ لگایا اور بولا کہ دنیا کی نظروں سے مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم کتنی خاص ہو۔ کشف کو لگا کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے المیر کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اسی رات کشف نے فیصلہ کیا کہ اب مزید اسی طرح خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس نے المیر کے سو جانے کا انتظار کیا اور پھر دھیرے سے اٹھ کر المیر کے
درازوں کو چیک کرنا شروع کیا، شاید کہ اسے کوئی ایسا ثبوت یا کاغذ مل جائے جس سے وہ اس نکاح کو غلط ثابت کر سکے یا کم از کم اپنے والدین تک کوئی پیغام پہنچا سکے۔ کشف کے ہاتھ المیر کی ایک پرانی ڈائری لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا تو اس میں اس کے اپنے ہی بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ المیر نے سالوں پہلے سے کشف کو اپنے تصورات میں اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اسے پڑھ کر کشف کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ برسوں سے اس کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران اسے ایک پرانا خط ملا جو اس کے تایا جان نے المیر کو لکھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر کشف کے ہوش اڑ گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ المیر، تم کشف سے شادی کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشف کی مرضی اس معاملے میں ثانوی ہے۔ کشف کو احساس ہوا کہ یہ صرف المیر کا جنون نہیں تھا بلکہ اس کے اپنے خاندان والے بھی اس سازش میں شامل تھے۔ اس نے وہ ڈائری واپس رکھی اور صدمے کی حالت میں واپس بستر پر آ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب اس حویلی میں بالکل اکیلی ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ اگلی صبح جب کشف اٹھی تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ المیر نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں میں تشویش آئی، لیکن پھر وہ اپنی عام حالت پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ آج ہم شہر جا رہے ہیں، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کشف کو لگا کہ شاید وہ اب اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لے گی۔ گاڑی جب ہائی وے پر دوڑی تو کشف کا دل بے چین تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سفر اسے کہاں لے جائے گا، آزادی کی طرف یا ایک اور گہری کھائی کی طرف۔ المیر نے گاڑی کی رفتار بڑھائی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کشف نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ اسے دور دور تک کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف المیر کی قیدی تھی اور شاید اب اسے اسی قید میں زندگی کا بقیہ حصہ بھی گزارنا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑی کی رفتار کم ہوئی تو کشف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ المیر اسے کسی عام فارم ہاؤس نہیں بلکہ شہر کے ایک مصروف ترین علاقے میں واقع ایک عالیشان بنگلے کے سامنے لے آیا۔ وہاں پہنچ کر المیر نے گاڑی روکی اور کشف کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ کشف جب گاڑی سے اتری تو اسے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی ایک وکیل اور کچھ قانونی کاغذات موجود ہیں۔ المیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ المیر کا لہجہ اب بہت پرسکون تھا، مگر اس میں ایک ایسی سختی تھی جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اس نے وکیل کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں نے جو کاغذات کہے تھے کیا وہ تیار ہیں؟ وکیل نے سر ہلایا اور فائلیں المیر کے سامنے رکھ دیں۔ المیر نے کشف کی طرف مڑ کر کہا کہ کشف، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری ہو، اور اب میں اس رشتے کو قانونی طور پر بھی ہمیشہ کے لیے اٹل کر دینا چاہتا ہوں۔ تم نے ڈائری تو پڑھ لی ہوگی، اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میرے لیے تم کتنی اہم ہو۔ کشف کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ المیر نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی قانونی بندش میں جکڑنا چاہتا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ کشف نے ہمت مجتمع کی اور پھر پہلی بار المیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، المیر، یہ کاغذات میری آزادی کا آخری سودا ہے۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ المیر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ محبت اور آزادی دو الگ چیزیں ہیں کشف۔ میں تمہیں آزادی دے کر کھونا نہیں چاہتا۔ دستخط کرو، اسی میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی بہتری ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کشف کو کیسے ڈرانا ہے۔ اس نے تایا جان اور اس کے والدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے گھر والے مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ کشف نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے دستخط مکمل کیے، المیر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے وکیل کو رخصت کیا اور کشف کو اپنے سینے سے لگایا۔ کشف کا پورا وجود پتھر کی طرح ساکت تھا۔ المیر نے کہا، اب تم مکمل طور پر میری ہو، کوئی دنیاوی عدالت اب ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ وہ کشف کو باہر لے آیا جہاں شام کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ کشف نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی میں صرف المیر کا سایہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ واپس حویلی کے راستے پر المیر بہت خوش تھا۔ وہ گنگنا رہا تھا جبکہ کشف خاموش تھی۔ اچانک المیر کی گاڑی کے سامنے ایک دوسری گاڑی آ کر رکی جس سے کچھ انجان لوگ نکلے۔ المیر نے گاڑی کو بریک لگائی اور غصے سے باہر نکلا۔ کشف نے دیکھا کہ وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ المیر کے وہ دشمن تھے جن کا ڈر اسے ہمیشہ رہتا تھا۔
المیر اور ان لوگوں کے درمیان گرما گرمی شروع ہو گئی اور کشف کو محسوس ہوا کہ اب حالات اس کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ سڑک کے بیچوں بیچ ان اجنبی لوگوں اور المیر کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ المیر کا غصہ اب کسی بارود کی طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ لوگ المیر کے پرانے کاروباری حریف تھے جو اس کے عروج سے جلتے تھے۔ المیر نے پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کیا مگر دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس ہنگامہ آرائی کے دوران ان میں سے ایک نے المیر پر حملہ کیا، لیکن کشف جو گاڑی میں بیٹھ کر یہ سب دیکھ کر کانپ رہی تھی، اچانک گاڑی سے نکلی اور چیختی ہوئی المیر کی طرف بھاگی۔ اس لمحے کشف کو یہ احساس ہوا کہ چاہے المیر کا طریقہ غلط تھا مگر اس کا وجود اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ جیسے ہی وہ المیر کے قریب پہنچی، ایک شخص نے اسے دھکا دیا اور وہ سڑک پر گر گئی۔ المیر نے جب کشف کو زخمی ہوتے دیکھا تو اس کے اندر کا جنون تحفظ کے جذبے میں بدل گیا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا اور فوراً گاڑی کی طرف لپکا۔ کشف کا سر سڑک پر پتھر سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ المیر نے اسے اٹھا کر فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے پر المیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کشف کو جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر کشف کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہسپتال کے باہر وہ پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کسی کو قید کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کی خوشی اور حفاظت میں اپنی خوشی ڈھونڈنے کا نام ہے۔ وہ چند گھنٹوں کی اذیت کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا اور بتایا کہ کشف خطرے سے باہر ہے تو المیر کے کندھوں سے جیسے پہاڑ اتر گیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ کشف کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی۔ المیر اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کشف، میں نے تمہیں اپنا قیدی بنانے کی کوشش کی مگر میں خود تمہاری محبت کا قیدی بن گیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم چاہو تو تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو، میں تمہیں کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ کشف نے کمزوری سے المیر کی طرف دیکھا۔ اسے المیر کی آنکھوں میں پہلی بار جنون نہیں بلکہ سچائی اور ندامت نظر آئی۔ اس نے المیر کا ہاتھ تھام کر ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے دھیرے سے کہا، المیر، جو رشتہ زبردستی شروع ہوا تھا شاید اب اسے محبت سے مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنی اس انا اور جنون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ کچھ ماہ بعد حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ المیر اب ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے نہ صرف کشف کو آزادی دی بلکہ اسے اپنے فیصلوں میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اب بھی حیران تھے کہ المیر کا یہ روپ کیسے ممکن ہوا، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ محبت نے کیسے دو مختلف دنیاؤں کو ایک کر دیا، بلکہ ایک ملکہ کی طرح اس حویلی میں رہتی تھی۔ المیر کے جنون نے محبت کی شکل اختیار کر لی تھی اور کشف کی خاموشی اب زندگی کے ساتھی کے ساتھ ایک حسین سفر میں بدل چکی تھی۔ وہ ویران فارم ہاؤس اور زبردستی کا نکاح سب ایک پرانی یاد بن کر رہ گئے تھے اور آج ان کے سامنے ایک نئی اور روشن زندگی تھی۔